بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وربك يخلق ما يشاء ويختار. وجاء في رواية مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، حجاج کے قافلے آہستہ آہستہ ساری دنیا سے الحمدللہ مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، اور کچھ فلائٹس ایسے ہیں جو مدینہ ہوتے ہوئے بعد میں مکہ جاتے ہیں. ان دنوں میں مکے کی تاریخ حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا ذکر خیر آتا ہی ہے، لیکن آج کے خطبے میں ہم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک شہر مدینہ ہے اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے. معزز حاضرین، عموماً یہ ہوتا ہے کہ مدینہ کا ذکر آتا ہے تو ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں، من گھڑت روایات، بزرگوں کی حکایتیں عموماً بیان کی جاتی ہیں، لیکن آج کے خطبے میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ جو قرآنی آیتیں اور صحیح حدیثیں ہیں اس کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کریں گے. حج کو جاتے ہوئے مدینہ جو لوگ جائیں گے ان کے لیے بھی سبق ہے، اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ بھی جان لیں گے کہ جو ہے اسلامی تاریخ میں مدینہ کا کیا مقام ہے. سب سے پہلے ہم نے سورہ قصص کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے پہلے ایک بات یہ بتاتا ہے کہ اے کفار مکہ، جب قرآن اترا تو اس وقت کفار مکہ بھی اس وقت موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں پر یہ احسان جتلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جبکہ لوگ مکے کو جانے ڈرتے تھے، وہاں حجاج کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کے جان کے لالے پڑ جاتے تھے. ہم نے کیا کیا، وہ اس کو توحید کا جہاں مرکز بنایا وہاں امن کا ماحول بھی پیدا کیا. آپ دیکھیں گے مکے میں اتنا امن ملے گا، اتنا سکون ملے گا، یہ امن و سکون دنیا کے کسی صوبے میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی قریے میں، کسی بڑے سے بڑے سٹی میں بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گا جو اللہ نے مکے میں جو ہے امن رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا مکے کے اطراف سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، لوگوں کو پریشان کیا جاتا تھا، ہم نے وہاں امن پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب دنیا میں جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو مقدس مقامات بنائے وہ درگاہیں نہیں، وہ خانقاہیں نہیں، اور وہ جو ہے آستانے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے مقدس اگر کسی جگہ کو بنایا تو مکہ ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے. اور دنیا میں دوسرا بڑا جو مقدس شہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. معزز حاضرین، مکے کا ذکر آتا ہے تو ہر مومن کا دل بھر آتا ہے کہ کب دیکھیں گے مکے کو. حقیقت ہے بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا نقل کی. پروردگار ابراہیم نے کہا اے رب، مکے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تو.
ابراہیم نے دعا کی، لیکن مدینے کی محبت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جس مقامات کو افضل قرار دیتا ہے، جن مقامات کے بارے میں کہتا ہے یہ کہ برکت کی جگہ ہے، وہی برکت کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے عقل میں، آپ کے عقل میں کوئی بھی چیز آ جائے نہ وہ افضل ہو سکتی ہے، نہ برکت کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھو مسلمانوں کا عقیدہ کیسے خراب ہو گیا ہے۔ اجمیر کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں، وہ مدینے کی نہیں رہی آج۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ مکے مدینے کو جا کر بولتے اگر دستگیر کا ہاتھ نہ ہوتا تو میں مکے مدینہ نہیں آ سکتا تھا، اور لوگ بولتے 7 مرتبہ اجمیر کو جانے سے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ جب بھلا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جہاں برکت دی، جس کو افضل بتایا، اس کو چھوڑ کر کوئی بھی بولی اگر میں اس کو افضل سمجھوں اور اس کو برکت کا ذریعہ سمجھنے لگوں، یہ میرے لیے جو ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آج دیکھتے ہیں دنیا رنگ برنگی بہت ہو چکی ہے، بڑے بڑے شہر کیسے جگمگاتے ہیں۔ کبھی فلائٹ سے اترو حیدرآباد میں یا کلکتہ میں یا دلی میں یا بنگلور میں، کیا نظر آتا ہے منظر اوپر سے، لیکن یاد رکھو آپ، یہ مکے کا مدینے کا جو منظر ہے کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، آپ کتنے بھی اے سی لگا لو، بڑے بڑے جو ہے اپارٹمنٹ بن لو، آسمان کو چھوتی ہوئے بلڈنگیں بن لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں مدینے میں جو برکت رکھی ہے، وہاں جو سکون رکھا ہے، وہ کہیں نہیں آئے گا۔ معزز حاضرین، مدینے کے تعلق سے ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مدینے کا ذکر آخری میں کریں، ہم آپ کو اشارتاً یہ بتائیں کہ وہ کون سا شہر ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کرنے جائیں تو آپ ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہو جائے۔ معزز حاضرین، وہ مدینہ ہے۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی مدینہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، آج بھی ان کی نگاہیں مکے کے دیدار کو، مدینے کے دیدار کے لیے مکمل طور پر ترس رہی ہیں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر مدینہ ہے نا، اس سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ آپ اجمیر سے، ناگور سے، اور جو ہے ابو حنیفہ کی قبر، جہاں حسین کی قبر عراق وغیرہ ہے، ان سے محبت مت کرو، بلکہ اس سے محبت کرو جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لہذا مدینے کی فضیلت جاننا اور اس کی برکت کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اور یہ کہنا کہ مکے کے بعد دنیا میں اگر کوئی افضل جگہ ہے تو وہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مدینے کا جب بھی ذکر آتا ہے تو لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کی شان میں غلو کیے، مدینے کی فضیلت میں غلو کر دیے، ایک طرف یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کچھ لوگ مدینے کو بنگلور جیسا شہر سمجھ جاتے ہیں، جیسے یہاں رہتے ہیں ویسے وہیں رہتے ہیں، ان کو مدینے اور بنگلور میں، مدینے اور چنئی میں فرق معلوم نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا غیر گروہ ہے۔ بعض لوگوں نے مدینے کی شان میں غلو کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مدینے کو دنیا کے عام شہروں کی طرح سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ سب سے صحیح سلفی جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو جو مقام دیا نا، جو مرتبہ دیا، جو فضیلت دی، ہم مکمل طور پر اسی کو ثابت کریں۔ معزز حاضرین، ہم مدینے سے ویسے محبت کریں جیسے نبی کرتے تھے، مدینے سے ویسے محبت کریں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بلال، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تمہاری اذان سنتے تھے، اب ذرا اذان دو نا۔ بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے اٹھ کر، ایک وقت وہ تھا جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو محمد موجود رہتے تھے، آج میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ بلال کی مکے مدینے سے محبت ہے نا، ویسی محبت کا۔ اور یہ بات یاد رکھو، مدینے کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوگی دنیا میں؟ جو نبی کو اپنے سے زیادہ محبت کرتے اور زندگی کے ہر مرحلے میں ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ یہ نبی سے زبان کا محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے دل میں مدینے کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ معزز حاضرین، مدینے کے کیا نام ہیں؟ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جاہلیت میں اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدل کا نام مدینہ رکھا۔ صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے. بعض روایتوں میں آتا طیبہ. ہمارے پاس کیا ہوتا؟ طیبہ لڑکی کا نام رکھتے. اصل میں طیبہ لڑکی کا نام نہیں، یہ طیبہ کس کا نام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر کا نام ہے. اچھا، طابہ اور طیبہ کا معنی بھی جان لیجئے. جو لوگ جو ہے اب جا رہے ہیں، جو لوگ نہیں جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، بلال، عائشہ سب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینے میں بخار آ گئی. ابو بکر کو بخار آ گئی، بلال کو بخار آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینے کی جو وبا کا موسم ہے نا، یہ موسم خراب ہے. اور مجھے دکھایا گیا کہ ایک جو ہے بخار جو ہے بدصورت عورت کی شکل میں مجھے دکھائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب میں وہاں سے یہاں آیا ہوں نا، یہاں کے موسم کو تو اچھا بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ نے فرمایا، کہا اے رب یہ بخار مدینے میں نا، اس بخار کو جحفہ کی طرف تو منتقل کر دے. اللہ کے نبی فرماتے مجھے دکھایا گیا کہ وہ بخار وہاں سے نکلی اور جو ہے چلے گئی کہاں؟ جحفہ کی طرف. معزز حاضرین، وہ کیسا خوش نصیب شہر ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوگی. معزز حاضرین، طابہ اور طیبہ کا مطلب یہ ہے مدینے میں رہنا بڑا اچھا لگتا ہے. مدینے میں جو حجاج اپنے 8 دن گزارتے ہیں، زندگی کے بڑے سنہرے دن ہوتے ہیں. معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں آپ، مدینے کے ناموں کے سلسلے میں بدعتیوں نے بہت زیادہ غلو کر دیا. بعض لوگ بولتے ہیں سرکار کا شہر، بعض لوگ بولتے کملی والے کا شہر، بعض لوگ بولتے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول نے مدینے کو جو نام دیا نا، ہم بھی وہی نام دینا. اس سے ہٹ کر میرے جیب سے، آپ کی جیب سے جو ہے اضافہ کرنا، یہ کسی کے جائز نہیں. معزز حاضرین، یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے کوئی بھی نبی اگر کسی ملک میں رہتا ہے، اگر وہ دوسری جگہ جانا تو اسے اللہ کی اجازت ہونا. لہذا آپ تاریخ میں دیکھو، یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی. کیا کرے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے. بعد میں ہوا کیا؟ گئے جا کے ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ہچکولے کھانے لگی سمندر میں. لوگوں نے کہا ایک ایسا غلام ہے جو اپنی آقا کی اجازت کے بغیر اس کشتی میں آ گیا ہے. قرآن اندازی ہوئی، یونس علیہ السلام کا نکلا. لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے یونس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا. لہذا آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی سب سے آخر میں گئے. کیوں گئے؟ اس لیے کہ جب تک نبی کو اللہ کی اجازت نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے شہر سے دوسرے شہر میں ہجرت کر کے جا نہیں سکتا. معزز حاضرین، یہ مدینہ وہ شہر ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتایا گیا. اللہ کے نبی مکے ہی میں تھے، آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو مدینہ جانا ہے. لہذا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میں اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعے میں پاتا ہوں. قلعے کا مطلب مدینہ جیسا ماحول ملے گا مجھے. مکے میں تو صحابہ کرام کو آپ کو 13 سال تک ستایا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، اسلام محفوظ رہا، مسلمان محفوظ رہے، ان کی عزتیں محفوظ رہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو ایک محفوظ قلعے میں پاتا ہوں، اور فرمایا کہ مدینے میں میں حفاظت سے ہوں. لہذا آپ دیکھو، مکے میں صحابہ کرام کو آپ کو ستایا گیا، لیکن مدینے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی سانس لی. حضرین، ایک تاریخی بات بتاتے ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام کا انتقال ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ مکہ تو نہیں، عراق میں، بصرے میں، کوفہ میں، یہ بڑے بڑے مسلمانوں کے جو ہے شہر ہیں. ان تمام شہروں میں بدعتیں پیدا ہو گئیں. وہاں ابو حنیفہ کی خبر، وہاں علی کی خبر، وہاں حسین کی خبر. لیکن اللہ کا کمال دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے شہر کی حفاظت کیسے کرتا ہے. عراق میں، بصرے میں، کوفہ میں اور مصر میں ہر جگہ بدعتیں پیدا ہو گئیں، لیکن اگر بدعتوں سے کوئی شہر محفوظ رہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیر تک نبی کے شہر کی حفاظت کی اور وہاں بدعتیوں کو آنے نہیں دیا. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا صحابہ اکرام دیکھو، مجھے 2 چٹانوں کے درمیان ایک جگہ دکھائی جا رہی ہے. وہ کیا؟ مدینہ ہے.
اور آپ جانتے ہیں یہ پورا مدینہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے. پہاڑوں کا کیا نام ہوگا آگے ہم ذکر کریں گے. معزز حاضرین، مدینے کی کیا فضیلت ہے ایک ایک ہم آپ کو بولتے ہیں، ذرا غور سے سنتے جائیے. جانتے ہیں حرم، حرم کا مطلب عزت کرنا، حفاظت کرنا. یہ مکے کے لیے حرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مدینے کے لیے بھی حرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں حرم کا لفظ مکے کے لیے بول سکتے، مدینے کے لیے بول سکتے، دنیا کے کسی اور جگہ کے علاوہ یہ لفظ نہیں بول سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سعودی عرب کا بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بولتا، بولتا میں حرم کا خادم ہوں. اللہ اکبر، حرم کا خادم، خادم الحرمین الشریفین. وہ مکے کے بھی خادم، مدینے کا بھی خادم. لہذا حرم کا لفظ مکے اور مدینے پر دونوں بولا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں لوگوں، ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی، ابراہیم نے مکے کی حرمت کے لیے دعا کی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں اور مدینے کی حرمت کے لیے مکمل طور پر دعا کرتا ہوں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے برکت کی دعا کی، فرمایا رب مکے والوں کو تو ہر چیز دے. لہذا دیکھتے ہیں ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوئی. آپ مکے کو چلے جاؤ، دنیا کی سب سے عمدہ حلال چیز آپ کو مل جائیں گی. ابراہیم نے مکے میں برکت کی دعا کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا رب مکے میں ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے تو نے جو وہاں برکت دی نا اس کی ڈبل برکت دے تو مدینے میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. معزز حاضرین، یہ مکہ جو مدینہ کا جو علاقہ ہے یہ حدود حرم کتنے ہیں، لہذا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ حرم ہے. حرم کا مطلب وہ ایسی باؤنڈری ہے جس کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. لہذا آپ یہ دیکھو مکے میں 9 ہجری کو کفار مکہ کو وہاں سے نکال دیا گیا، آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جو ہے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. اور آپ جانتے ہیں کبھی کبھی جو ہے سعودی حکومت کو اے کا کام کرانا ہوتا ہے، بڑا انجن ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کو کیا کرتے ہیں پولیس والے اپنی حفاظت میں لے کر آتے ہیں، جب تک کام ہوتا وہاں کھڑے رہتے، کام ختم ہوتے ہی پولیس سے پھر حدود حرم کے باہر چلے جانا ہو. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بارے میں کہتے ہیں ایک پہاڑ ہے عیر اور ایک پہاڑ ہے ثور، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کہتا ہوں کہ یہ حدود حرم ہے. معزز حاضرین، یہ عیر نامی پہاڑ کہاں ہے اس بارے میں اہل علم نے لکھا ہے جہاں سے مدینے والے عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے میقات کو جہاں احرام باندھتے وہاں ہے یہ پہاڑ. اور اسی طریقے سے ثور نامی یہ پہاڑ کہاں ہے، علماء نے لکھا ثور کا مطلب بیل، وہ پہاڑ بیل کی شکل کا ہے اس لیے انہوں نے اس کا نام رکھا ثور. اور یہ پہاڑ جو ہے احد پہاڑ کے پیچھے ہے. ایک عالم دین ہے جنہوں نے 50 حج کیے الحمدللہ اور 60 سال تک مدینے میں رہے، اور انہوں نے اس بات میں تحقیق کر کے بتایا احد پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو ثور کہتے ہیں، وہ دیکھنے سے جو ہے بیل کی طرح لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں حدود حرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. معزز حاضرین، آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں ثواب کی نیت سے دنیا میں تم 3 مسجدوں کو جا سکتے ہو، ایک ہے مکہ، دوسرا ہے مدینہ، تیسرا ہے مسجد اقصی. ان 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے کہیں نہیں جا سکتے آپ. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ شادی ہوتے ہی ہنی مون منانے اجمیر چلے جاتے، شادی ہوتے ہی ادھر ادھر چلے جاتے. یاد رکھو آپ جو ہے بدعت کرنے کے لیے، قبر پرستی کے لیے یا قبروں کے جانے کے جگہ جو جگہ جاتے ہیں نا وہ سفر اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ہے، اور اس میں جتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں ان تمام پیسوں کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دینا بھی ہوگا. معزز حاضرین، مدینے کی کیا کیا فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے کہا مدینے میں دجال داخل نہیں ہوگا. ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس من بلد الا سیتہ الدجال الا مکہ والمدینہ. آپ نے فرمایا دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں جائے گا دجال، لیکن 4 مسجدوں کو وہ نہیں جائے گا. کون سی؟ فرمایا مسجد حرام مکے میں داخل نہیں ہو سکتا دجال، مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ایک کہا طور، مسجد طور ہے. یہ 4 مسجدیں ہیں جو مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتا. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں دجال آئے گا نا تو وہ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا.
کوشش بھی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی وہ مدینے کے قریب ہوگا نا، اللہ تعالیٰ پورے مدینے کو 3 مرتبہ ہلائے گا، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ مدینے میں زلزلہ پیدا کرے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ مدینے میں رہنے والے منافق قسم کے مرد عورتیں دجال کو دیکھنے کے لیے نکلیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مدینے سے پاک کر دے گا۔ بعض روایتوں میں یہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال آئے گا نا، یاد رکھو یہ بات، مدینہ جانے والے غور سے سنو، جو لوگ مدینہ جاتے ہیں حج عمرے میں، آپ نے فرمایا مدینے میں جب دجال آئے گا نا، اس وقت مدینے کے 7 راستے بنیں گے، اور آج کہتے ہیں مدینے کے 6 راستے بن چکے ہیں، ایک راستہ باقی ہے۔ جب وہ ایک راستہ بن جائے گا نا، تب دجال آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 راستوں سے بھی دجال داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ہر راستے کے پر 2 فرشتوں کو اللہ رکھے گا، داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ آئے گا، دور سے کھڑے ہو کر کہے گا دیکھو یہ محمد کی قبر ہے۔ جیسے ہی وہ آئے گا نا، فرشتے اس کو بھگا دیں گے، ایسا اس کا چہرہ بھگائیں گے کہ وہ ملک شام جائے گا اور وہیں مر جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء اگر کہتے ہیں دجال کا زمانہ آ جائے، اگر تم کو مدینہ جانے کا اتفاق ہو تو مدینے میں جا کر رہ جاؤ تاکہ تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جاؤ۔ مدحرین، اسی طریقے سے مدینے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ دیکھو مدینے میں جو بھی رہا، چاہے وہ 1 ہفتہ رہا، پوری زندگی گزارا، کتنی بڑی فضیلت آپ نے فرمایا، کوئی بھی مدینے میں رہا، مدینے میں رہ کر اگر اس نے تکلیفوں کا سامنا کیا نا، قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ بہت بڑی شفاعت کی بات۔ قیامت کے دن آدمی جب سپورٹ کے لیے ترسے گا نا، اس وقت نبی کی شفاعت ملے گی تو بتاؤ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا۔ ہمارے صحابہ اکرام بھی ایسے تھے جو مدینے میں ہی رہتے تھے، اور ہم نے بھی اپنے بعض جو اساتذہ کو دیکھا مدینے میں پڑھنے کے دوران کبھی مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتے، بولتے مدینے میں رہ کر اگر میں مشکلات کا سامنا کروں گا نا، قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بارے میں فرمایا، اے رب مدینے کے موسم کو تو اچھا بنا دے۔ مکے کو جائیں گے نا آپ، وہاں ایسا اللہ تعالیٰ کا رعب و دبدبہ جلال ملے گا، آپ طواف کرتے رہیں گے، زبان کھل نہیں پائے گی آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال نظر آ رہا ہے۔ اب جب بھی کعبۃ اللہ کو دیکھتے اللہ کا خوف نظر آ رہا ہے، کبھی جنت یاد آ رہی ہے، کبھی جہنم یاد آ رہا ہے، یہ دلوں کی بڑی عجیب غریب کیفیت۔ لیکن مدینہ چلے جائیں گے، آپ کو اتنا سکون ملے گا، شاید وہ سکون دنیا میں کروڑوں روپے دے کر بھی خرید نہیں سکتے آپ، اتنا پرسکون ماحول بنایا۔ معزز حاضرین، مدینے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات فرماتے ہیں، کہا مدینے کی مسجد میں نماز پڑھنا، ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب۔ آپ امام کے پیچھے پڑھو یا نفل نماز پڑھو، فرض پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھو، کچھ بھی پڑھو، 2 رکعت پڑھیں گے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن عام عوام کے درمیان میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو مدینہ جائیں گے نا، 1 نماز کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اسی طریقے سے مدینے کے جن مقامات پہ بندہ زیارت کرتا، اس میں ایک ہے مسجد قباء۔ یہ مسجد قباء کوسی ہے؟ آپ دیکھیں گے مسجد نبوی کے قبلے میں یہ مسجد پڑتی ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہلی مرتبہ تشریف لائے۔ آپ قباء میں ٹھہرے، 14 دن تک ٹھہرے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آیتیں اتاری، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں قباء نامی جگہ میں رہ رہے ہو نا، وہاں کے لوگ بڑے پاک ہیں۔ اللہ نے آیتیں اتاری، آپ نے قباء والوں کو بلایا، اے قباء کے لوگوں آؤ، تمہاری وہ کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر تمہاری تعریف کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری ایک بڑی اچھی عادت ہے، ہم کیا کرتے معلوم ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب ہم قضاء حاجت کرتے نا، ڈھیلا لیتے پہلے، بعد میں پانی سے بھی استنجا کرتے۔ یہ ہم اپنے آپ کو پاک بنانے کا اتنا بڑا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن وہاں ٹھہرے رہے، اس کے بعد واپس آ گئے مدینہ۔
یہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے. اس مسجد کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فضیلت بیان کرتے ہیں؟ کہا من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فیہ رکعتین کان لہ کاجر عمرہ. یہ ابن ماجہ میں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں وضو کیا, بعد میں مسجد قباء کو گیا, وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھا تو عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر, اتنی بڑی فضیلت کی بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن چل کر قباء جاتے تھے. اگر آپ کو بھی چلنے کی طاقت ہے تو مدینے سے چلتے ہوئے چلے جائیے, انشاءاللہ 15 منٹ میں قباء پہنچ جائیں. اور یہ بات یاد رکھیں, حرم رات میں بند ہو جاتا ہے مدینے کی مسجد, لیکن قباء کی مسجد کبھی بند نہیں ہوتی, 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. تو وہاں آپ جاؤ, نماز پڑھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکمل طور پر دعا کرو. اس طریقے سے معزز حاضرین, مدینے کے تعلق سے اور ایک بات آپ نے فرمائی. کیا فرمایا؟ مدینے کے 7 عجوا کھجور, کھجور میں بہت آتے, مدینے کے 7 عجوا کھجور کھائیں گے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور کوئی جو ہے نقصان نہیں ہوگا. آپ لوگ جاتے عمرے میں, حج میں, مدینے میں رہ کر خود اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اگرچہ آپ کو شوگر بھی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے وہ بڑی صحیح بات ہوتی ہے. 7 عجوا کھجور کھانے سے جادو کا اثر بھی اترتا ہے اور اسی طریقے سے ہر طرح کے نقصان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. معزز حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بڑی محبت کرتے تھے. مکے سے آپ کی کیسے محبت تھی؟ جب کفار مکہ نے آپ کو نکالا, مکے سے نکل رہے ہیں, بار بار مکے کی دیواروں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیا بولتے, اے مکہ, دنیا کی سب سے مقدس جگہ تو ہے, تو میرے پاس دنیا کے سب سے پسندیدہ مقامات میں سے تو ہے, اگر تیرے باشندے نہ نکالتے میں تیرے سے کبھی نہیں نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے. یہ مکے سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. مدینے سے محبت کا کیا عالم تھا, اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم حبب الی المدینہ کا حبنا مکہ اکثر, پروردگار مکے سے بڑھ کر مدینے سے محبت کرنے والا ہم ہی بنا دے. اور معزز حاضرین, جیسے جیسے عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے مدینے کے قریب ہوتے نا, یہ حدیث ضرور یاد رکھو, جیسے جیسے مدینہ قریب ہوتے نا, یہ ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی آپ کو محسوس ہوگی. اس شہر میں داخل ہو رہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے. کیا عالم ہوتا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے آتے نا, مدینے کی دیواروں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے, مدینے کی دیواروں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے اور اپنی سواری کو مدینے کی محبت میں, خوشی میں اپنی سواری کو تیز چلاتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے, مدینے سے تقریباً 2-3 مہینے آپ غائب رہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے تھکے ماندے جو ہے رمضان میں جو ہے روزے رکھ کے واپس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احد پہاڑی کو دیکھا, آپ نے فرمایا اے لوگوں دیکھو یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا, ہم بھی اس سے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے, کوئی آدمی دادا پہاڑ سے محبت کر رہا ہے, کوئی آدمی وہ پہاڑ سے. یاد رکھو, دنیا کے کسی پہاڑ سے محبت نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے. جس پہاڑ کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا اسی سے محبت کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ احد پہاڑ کو دیکھو, ہم سے محبت کرتا ہے جو, اور ہم بھی اس سے مکمل طور پر محبت کرتے ہیں. ہمارے اساتذہ میں سے اساتذہ نے کلاس میں یہ بات ہم کو کہی تھی, 8 سے 10-12 سال کی پہلے یہ بات بول رہے ہیں. مدینہ جیسے جیسے قریب ہوتا ہے ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی آ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. بولتے اساتذہ جیسے ہی ہم مکے سے مدینے واپس ہوتے نا, ہماری گاڑی جیسے جیسے مدینے کے قریب ہوتی, ہمارے بچے بولتے ابو ذرا اپنی گاڑی کو تیز کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. لہٰذا مدینہ جیسے جیسے قریب ہوتا, لہٰذا آپ جو ہے کیا کرو, اپنے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بساؤ. یا رسول اللہ, یا سرور کائنات نہیں پڑھنا, بلکہ درود پڑھنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اپنے دلوں میں مکمل طور پر رکھنا چاہیے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدینے سے محبت کر, صحابہ بھی بڑی محبت کرتے تھے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے خوش نصیب تھے, دعا کرنے لگے. بخاری میں ہے رب تیرے راستے میں شہادت کی موت دے تو مجھے,
اور تیرے نبی کے شہر میں بھی مجھے موت دے، شہادت بھی ہوئی اور مدینے میں موت بھی نصیب ہوئی۔ جیسے نماز فجر پڑھا رہے تھے نا، ایک آدمی نے ان کے سینے میں چاقو مارا، نیچے گر گئے، اس کے بعد جا کر انہیں بھی اپنے آپ کو مار لیا تھا کہ لوگ مجھے مار نہ سکیں۔ اس کے بعد کئی دن تک بستر مرگ پر رہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، رب تو تیرے نبی کے شہر میں تو مجھے موت دے، موت بھی ہوئی نا اور شہادت کی مکمل طور پر نصیب ہوئی۔ معزز حاضرین، وہ دور کو یاد کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجھے یمن بھیجتے، لیکن آخری مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجانا، اس وقت کا ماحول کیسے تھا، اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ کیا کہنے لگے، اے معاذ ایک وقت وہ آئے گا تم میری مسجد کے اوپر سے گزرو گے، میری قبر کے اوپر سے گزرے، تم مجھے نہیں پاؤ گے مدینہ آ کر۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، معاذ اونٹ پر بیٹھے، اللہ کے نبی اونٹ کی نکیل پکڑے ہیں اور مدینے کے کنارے تک جا کر چھوڑ کر آئے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخری مرتبہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، مدینے کی دیواروں کو دیکھتے دیکھتے بڑا افسوس ہوا کہ میں آخری مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، کہاں گئے، یمن گئے، اور حضرت معاذ یمن ہی میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے آپ، کئی ایسے علماء ہیں جو مدینے میں جن کی موت ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ مدینہ چھوڑ کر باہر گئے، ایک مرتبہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، خواب کا میں اشارہ کیا تھا، اے مالک مدینہ چلے جاؤ۔ جیسے ہی امام مالک مدینہ آئے فوراً انتقال کر گئے۔ لہذا مدینے میں رہنا، وہاں کی تکلیفوں پر برداشت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے۔ معزز حاضرین، مدینے میں ایک جگہ وہ بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ اور آپ کا ممبر، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، کہا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جو حصہ ہے وہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ آپ پورے مسجد نبوی میں دیکھو لال قسم کا جو ہے قالین نظر آئے گا، لیکن وہاں کا قالین ہرا اور سفید قسم کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بارے میں کیا بات ہے، کیا جنت سے اترا کیا وہ؟ اس بارے میں علماء نے کہا وہاں بیٹھنے سے خوشگوار زندگی ملتی ہے، پورے حرم نبوی میں بیٹھیں گے عجیب سکون ملے گا، لیکن ریاض الجنہ میں بیٹھیں گے آپ کو عجیب و غریب سکون ملے گا۔ علماء نے کہا وہاں جا کر نماز پڑھنے سے بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں خطبہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے تو لوگ بڑے عجیب و غریب طور سے سنتے ہیں، ادب بھی نہیں ہوتا، لیکن دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوش نصیب تھے، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں اگر آپ حج کو جا رہے ہیں، مکے میں مدینے میں کہیں بھی اردو میں بیان ہو رہا ہے تو جا کر بیٹھو، وہاں جا کر بیان سننے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوش نصیب، حضرت عائشہ کا کمرہ دائیں طرف، بائیں طرف دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، بیچ میں بیٹھ کر وہ موطا ان کی لکھی ہوئی کتاب کا درس دیتے تھے۔ درس بھی کیسے دیکھتے معلوم ہے، وہ لوگ بیان کرتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں نہاتے، اچھے کپڑے پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور اللہ کے نبی کے گھر اور ممبر کے درمیان میں حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب امام مالک آ جاتے نا، پوری مجلس کا عالم یہ ہوتا کہ کوئی بھی امام مالک کی نگاہوں سے نگاہیں دیکھ کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 13 سال تک امام مالک کے ساتھ رہا میں، یہ بات سنیے، 13 سال تک امام مالک کے ساتھ رہا میں، لیکن امام مالک کی مجلس، حدیث پڑھانے کی مجلس میں جو رعب و دبدبا، جو ڈر، جو احترام حدیث کا میں نے دیکھا کہیں اور نہیں دیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں مجھے کیا ہوا، پانی کی پیاس لگی۔ آج کل کیا ہوتا، کلاسوں میں دیکھتے ہیں، مدرسوں کی بات کرو، اسکول کی بات کرو کہ استاد کے سامنے اٹھا کر پانی پیتے رہتے ہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کی مجلس حدیث میں کئی مرتبہ مجھے پیاس لگی، مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے میں پانی پی سکوں۔ یا امام مالک رحمۃ اللہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں میں نے پوری موطا پڑھی ان کے سامنے۔ ہم ورق کہتے الٹتے قرآن کے حدیث کے، ہمارے سلف حدیث کی کتابوں کا بھی بڑا احترام کرتے تھے، بولے پوری موطا پڑھی، لیکن ایک ورق کے الٹنے کی آواز بھی امام مالک کے کان میں نہیں پڑ سکی۔ یہ ہمارے سلف، اور امام مالک وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے نا، اس وقت کیا بولتے، لوگوں یہ سن لو، دنیا میں ہر ایک آدمی کی بات
بات کو لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے دیکھو یہ قبر والے کی بات لینا ہر ایک پر فرض ہے، اور اس کی بات کو رد کرنا جو ہے ایمان کے منافی ہے۔ لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ جگہ جاتے نا وہ تمام ذہنوں میں یاد رکھ کر مکمل طور پر یہ کرو۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے چڑھتے نا اس وقت ممبر نہیں تھا، یہ واقعہ غور سے سنیے، ممبر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے ہو جاتے، آپ کے سامنے ایک ٹہنی تھی، درخت تھا، اس درخت کو پکڑ کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک صحابیہ نے ممبر بنایا، اس کی 3 سیڑھیاں تھیں، جب وہ ممبر بنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو پکڑنا چھوڑ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ٹہنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے چھوڑنے کی وجہ سے رونے لگی۔ دیکھو یہ ٹہنی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو سکتی ہے۔ روایتوں میں کیا کیا آیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ٹہنی کے رونے کے وقت ہم مدینے میں تھے، ہم نے اس کی آواز بھی سنی، جیسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی روتی نا ویسے رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ وہ اس بات میں اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ رہی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑے ہوئے تھا نا، مجھے کیوں چھوڑ دیے، اس غم میں وہ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ٹہنی میری محبت میں رو سکتی ہے تو آپ جو ہے ممبر سے نیچے اتر آئے۔ روایتوں میں ایسے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر کہا اگر میں اتر کر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک روتی تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں یہ ٹہنی جو ہے بے جان ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو سکتی ہے، ہم کو اپنے دلوں میں کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مکمل طور پر پیدا کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، مدینے میں جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ ملے گا۔ آج بدعتی قبر بنانے، گنبد بنانے کے لیے رسول اللہ کی قبر کو دلیل بناتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، بات یاد رکھو، آج بھی رسول اللہ کی قبر مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر کے رکھ لو۔ اللہ کے نبی کی جو قبر ہے وہ مسجد نبوی میں اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جہاں مرتا ہے نا وہیں اس کو دفن کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، لہذا ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ قبر اللہ کے نبی کی قبر عائشہ کا کمرہ مسجد کے باہر تھا، لیکن بعد میں کیا کیا، مروان نامی بنو امیہ کے بادشاہ نے اس کو مسجد میں داخل کیا۔ کئی صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں کیوں داخل کرتے ہو؟ حتیٰ کہ کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد کا حصہ نہیں ہے، اور مسجد کے قبر کے اوپر جو گنبد بناتے ہیں اس کو دلیل بنا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے جو ہے اولیاء کی قبروں پر گنبد بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، دیکھیں اگر رکھو نبی کیسا موحد تھا، اپنی امت کو توحید پرست جو ہے بنانا اور توحید پر چھوڑ جانے کی کتنی فکر تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے 5 دن پہلے ایک دن آرام سے سو رہے تھے، اچانک آپ نے اپنے چہرے مبارک سے پردے کو ہٹایا اور کہنے لگے اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر۔ یہ 5 دن پہلے لعنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اصل میں اللہ کے نبی اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں لوگوں میری قبر کے ساتھ تم وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا، تم میری قبر کے ساتھ وہ کام نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے کیا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن پہلے ان پر لعنت فرمائی، لیکن بنایا گنبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے 500 سال بعد بنا وہ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مکے سے بدعتیوں کو محبت نہیں، مدینہ جاتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر پڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے، یہ بات یاد رکھو۔
مدینہ جائیں گے نا، اگر وہاں بدعت کا کوئی بھی کام کریں گے اس کے وعید ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی قبر مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو گنبد بنایا گیا ہے وہ بھی غلط کیا، کس نے بھی کیا۔ لیکن ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بڑے غیور سلفی بادشاہ، ان سے پوچھا گیا مدینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قبر پر گنبد بنا گیا نا، کیا کرنا ہے اسے؟ تو کیا کہنے لگے معلوم؟ ہم اس کو توڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے توڑیں گے تو سارے بدعتی ہم سے لڑنے آ جائیں۔ اور کہا کتنی اچھی بات، اگر وہ گر جائے دوبارہ ہم نہیں بنائیں گے۔ یہی عقیدہ، یہی سلف صالح کا عقیدہ ہمارے اندر بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ جو ہے مدینے کو جائیں گے نا، وہاں عائشہ کا کمرہ ملے گا، اس کے بازو ازواج مطہرہ کمرے، اس کے پیچھے صفہ، اصحاب صفہ۔ یہ کون صحابہ کرام تھے؟ اصحاب صفہ کا مطلب ان کے پاس گھر کچھ نہیں تھا، ان کے پاس اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے فقراء صحابہ، یاد رکھ لو، دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، آپ مدینے کو جاؤ تو ایسی ہوٹلوں میں رہ جاؤ، لیکن فقراء صحابہ کو کبھی مت بھلاؤ۔ یہ فقراء صحابہ کون؟ مدینے میں رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے، یا رسول اللہ بھوکے ہیں کیا کریں؟ اللہ کے نبی کسی کے گھر کو لے کر جا کے ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ان فقراء صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں فرمائی؟ کہا یہ فقراء صحابہ ہیں نا، مالداروں سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کی۔ آج بھی مدینے میں فقیر آپ کو ملیں گے، قیامت تک یہ مکمل طور باقی رہیں گے۔ اسی طریقے سے مدینے میں اور ایک جگہ ہے بقیع غرقد، جنت البقیع نہیں بولنا، بقیع غرقد بولنا۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں 80,000 صحابہ کرام دفن، پورے صحابہ کرام۔ لیکن دیکھو یہاں سے 2 کلومیٹر چلے جاؤ آپ کو پختہ خبر ملے گی، لیکن آپ چلے جاؤ بقیع غرقد میں ہی نہیں بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں ایک پختہ خبر نہیں ملے گی آپ کو، ایک بھی پختہ خبر نہیں ملیں گی۔ یہ کس کی کوشش ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اور محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سے زائد سورتیں اتاری۔ آپ وہ آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی غور کرو، یہی وہ آسمان ہے جہاں جبرائیل اترا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ام ایمن کے پاس گئے۔ ام ایمن ایک نیک عورت تھی، جاتے ہی حضرت ام ایمن رونے لگی۔ کیا کہا ام ایمن کیوں روتی؟ کیا کہنے لگی معلوم؟ کہنے لگی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آسمان سے وحی آتی تھی، آج ہم نبی کی وفات ہو گئی تو وحی سے بھی محروم ہو گئے، لہذا جب وہ رونے لگی تو ابو بکر و عمر بھی ساتھ مل کے مکمل طور پر رونے لگے۔ معزز حاضرین، مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی روشنی ساری دنیا میں پھیلائی۔ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آمینہ کے پیٹ میں تھے نا، آمینہ نے اپنے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کر شام کو گئی تو وہاں ایک روشنی دیکھی جس کی وجہ سے شام کے پورے قلعے روشن ہو گئے۔ کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے؟ حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا۔ حدیث کا مطلب کیا تھا؟ علامہ ابن کثیر بولتے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ماں کو جو روشنی بتائی نا، وہ روشنی اس بات کی دلالت تھی کہ یہ یتیم بچہ اٹھ کر نبی بنے گا، اور نبی بن کر یہ جو تاریکی میں اور جو شرک میں مبتلا ہیں ان کو عقیدے کا راستہ دکھائے گا۔ دراصل یہ ہدایت تھی اس میں۔ مولانا اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ اللہ تو قرآن کی کئی آیتوں میں کہتا ہے اے محمد تم کہہ دو میں تو عام انسانوں کی طرح ہوں، تم جیسا ہوں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوتے نا، آپ کو 11 بیویاں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بچے بھی نہ ہوتے، فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی، فرشتے نور سے پیدا ہوتے نا، ان کو بچے بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ کی 11 بیویاں، آپ کی شادی ہوئی، لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تو تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو خاص چیزوں سے نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینے میں داخل ہوئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ترمذی کی روایت سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینے میں داخل ہوئے، مدینہ پورا روشن ہو گیا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جس دن اللہ کے نبی نے آنکھ بند کی، اللہ کے نبی اپنے رب سے جا ملے، پورا مدینہ ہمارے اور ساری نگاہوں میں تاریک بن کر ہو گیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت انس سے پوچھتی ہیں، اے انس تمہیں کیسے دل ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی ڈالو، دفن کر کے آئے؟ حضرت انس نے کہا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہمارے دل بھی زندہ تھے، ہمارے دلوں میں رشد و ہدایت تھی، جیسے ہی ہم نے اللہ کے نبی کو دفن کیا نا ہمارے دل بدل گئے۔ دیکھو صحابہ کرام اپنے دلوں کی تبدیلی کو کیسے مکمل اور محفوظ کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یہی وہ شہر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی دیکھی ہے۔ آپ مدینے میں جب جائیں گے نا، مسجد نبوی میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں سوچا کیا حال ہوا ہوگا صحابہ کرام کا، حضرت عمر کا کیا حال، پورے صحابہ کرام کا کیا حال۔ آزاد رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا نا، مسجد نبوی قیامت آنے سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی، ایسا مرحلہ وہاں پیش آیا۔ معزز حاضرین، مدینہ بڑی مقدس جگہ ہے۔ دنیا میں ہم ہندوستان میں رہ کر فتنوں کا شکار ہوتے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں ایمان ساری دنیا سے سمٹ کر پھر مدینے کی طرف ہی جائے گا۔ جیسا ایمان نکلا کہاں سے؟ مکے سے نکلا، مدینے سے نکلا، دوبارہ ایمان مدینے کی طرف واپس جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا جیسا سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے ویسا ایمان بھی لوٹ جائے گا مدینے کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچانا چاہتے ہو تو مدینے کو چلے جاؤ۔ اسلام کا جیتا جاگتا اگر نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو مدینے والوں کو دیکھو۔ اگر اسلام محفوظ ہے، فتنوں سے محفوظ ہے، ہر طرح کے بدعت خرافات منکرات سے محفوظ ہے، اسلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو مکمل اور مدینے کو چلے جاؤ۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر بیان فرمائی۔ کیا کہا؟ ایک وقت وہ آئے گا مدینہ کیا کرے گا؟ وہاں رہنے والے برے لوگوں کو نکالے گا۔ مدینے میں منافق نہیں رہ سکتا، جس کا عقیدہ خراب ہے وہ نہیں رہ سکتا، مدینے میں کافر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا بھٹی میں آگ جیسے لوہا تپتا ہے نا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا مدینے سے۔ یہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کو دیکھو، احناف تھے پورے، یہ لوگ مدینے میں حکومت کرتے تھے، مکے میں حکومت کرتے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو شرک کی آمد کا بنا کے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن دیکھو مدینے سے کیسے نکالا گیا ان کو، اور اس کے بعد آل سعود آئے تو انہوں نے جو ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوتی کوششوں سے مدینے کو ویسے بنایا جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا۔ معزز حاضرین، مدینے میں جو لوگ جاتے نا بدعت کرتے نا، وہ بھی حدیث کو غور سے سن لو۔ مدینے کی سرزمین میں ایک بھی بدعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ غور سے سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مدینے میں بدعت کی یا کسی بدعتی کو پناہ دیا، فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا کہا فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس کے بعد سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کے بعد فرمایا بدعتی کا بڑا برا انجام ہے مدینے میں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی سے اس کی فرض نمازیں بھی نہیں قبول کرے گا، نفل نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ لہذا معلوم ہوا مدینے میں جا کر رتی برابر بھی بدعتی اگر بدعت کیا نا، یاد رکھ لو اس کی فرض نمازیں بھی بیکار، نفل نمازیں بھی بیکار، حج کا ثواب بھی عمرے کا ثواب مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ بدعتیوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور بدعتی مدینے کو جا کر کیا کرتے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ مدینے میں بدعتی جاتے نا، یہ لوگ کیا کرتے چپل کو بغل میں رکھ لیتے، بولتے سرکار کا قدم کہاں پڑا کہ ہمیں وہاں قدم کیسے رکھ سکتے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے نا، یہ کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں مدینے میں بیت الخلاء کو گئے تو آپ چپل پہنتے نا کیوں؟ تب بھی بولو سرکاری قدم وہاں پڑے ہوں گے، یہ غلط بات ہے۔ پاکستان کا عمران خان آیا تو پورے مدینہ بغیر چپل کی گیا ہو، اور یوٹیوب پہ ڈال کے لوگوں نے کہا کہ مدینے کو گیا پاکستان کا عمران خان تو پورے مدینے میں بغیر چپل کے چلا۔ یہ کوئی جو ہے اس نے اچھا کام نہیں کیا، بلکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا بات بدعتی کیا کرتے، مدینے میں گئے تو بولتے رسول اللہ کی خبر کو پیٹ نہیں بتانا، الٹا چلتے۔ یہ کون سی مصیبت ہے؟ یہ یاد رکھو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو نہیں پہچانا، نبی کی سنت کو نہیں پہچانا، نبی کے شہر میں جا کر رہنے کے آداب کو نہیں پہچانا۔ ٹھیک ہے، دن بھر پولیس رہتی ہے،
پولیس سارے بدعتوں کو بھگاتی رہتی ہے. خصوصاً یہ بات کیا کرتے معلوم ہے؟ بولتے میلاد کو مدینے میں رہیں گے اور پورے مسجد نبوی کے جتنا ساحات ہے نا، بڑے بڑے کھلے میدان، وہاں جمع ہو کر ہر سال بدعت کی کوشش کرتے کہ میلاد النبی منائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، توحید جب تک ہے انشاءاللہ شرک پیدا نہیں ہوگا مدینے میں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا بدعتی ہیں، 5 مرتبہ نماز پڑھتے، 5 مرتبہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پڑھنے میں سلام پڑھنے چلے جاتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے کہا جہاں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے نا، دائیں طرف دیکھتے اللہ کے نبی کا کمرہ، بائیں طرف دیکھتے اللہ کے نبی کا ممبر. امام مالک وہاں رہتے، اگر کوئی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر سلام پڑھنے آتا تو لوگ بولتے امام مالک، اے لوگو، کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رب تو میری قبر کو تہوار کا ذریعہ مت بنا. لہذا آپ مدینے کو جائے تو ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 دن میں 1 مرتبہ سلام پڑھنے جاؤ، روکتے نہیں. لیکن ہر نماز کے بعد سلام پڑھنے جانا، وہاں جا کر بڑی بڑی کتابیں کھول کر کھڑے ہو جانا. اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا رات میں پوری پولیس چلی جاتی، عورتیں رسول اللہ کی خبر کو جو ہے قبلہ بنا کر نماز پڑھتی. نعوذ باللہ من ذالک. کیسے حج قبول ہوگا ان لوگوں کا؟ عمرہ کیسے قبول ہوگا؟ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جب جاتے ہیں نا، تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ انگوٹھے چومتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کا نام اس میں گرامی آئے، انگوٹھے چومنے کی حدیث صحیح نہیں ہے. بہرحال اس خطبے کے ذریعے ہم آپ کو 7 پیغام دینا چاہتے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے، مکہ دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے اور اس کے بعد مدینہ آتا ہے. لہذا یہ مت بولو کہ مدینہ افضل ہے، مکے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا یہ غلط بات ہے. دوسرا، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، تب چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی. اور ایک بات یاد رکھو، نبی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے تعلق سے پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا حدیثیں لکھی ہیں. حج کو لوگ جاتے، اس میں ایسے ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جس کا پیر ہے نہ سر ہے. لہذا مدینے کے تعلق سے جو صحیح حدیثیں ہیں نا، اس کو مکمل طور پر یہ کرو. اور مدینے کو جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تکلیفوں کو بھی ذرا یاد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد جنگ لڑی تھی. اس احد کی جنگ میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے، آپ کے سر پر زخم لگا. ہمارا نبی دیکھو کیسا دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو ہے اپنی جان بھی دے رہا ہے. یہ خندق کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ٹھنڈ کے دنوں میں خندق کھود رہے ہیں. یہ بھی ذرا مکمل طور پر یاد کرو. معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے وہ اپنی جگہ ہے. جہاں تک ہو سکے بندہ جب تک رہے گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے. آج ہم لوگ دیکھتے انڈیا سے یہاں سے جاتے لوگ کیا کرتے، اپنے مدینے میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر میچ بھی دیکھتے، نعوذ باللہ ٹی وی بھی دیکھتے اور فلمیں بھی دیکھتے. کیا ہوگا ایسے لوگوں کا انجام؟ مدینے کے تقدس کا تمہیں احترام نہیں کیا؟ مکے کا احترام بھی گیا، مدینے کا احترام مکمل طور پر چلا گیا. اور کچھ بدعتیوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا، لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے اور مدینے کی فضیلت کے تعلق سے جتنی قوالیاں بنائی نا، پوری قوالیوں میں شرک ہے، بدعت ہے. اور اگر یہ نہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بعض اشعار میں کفر بھی ہے. سگے مدینہ، مدینے کے کتے لوڈ ایسے آواز کرتے ہیں، ایسے موجود ہیں. اور اسی طریقے سے بعض بدعتی کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جالی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا عقیدہ نہیں رکھنا. اور یہ بات یاد رکھو، مدینے میں جاؤ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک رہو اپنی آواز کو بلند نہ کرو، آہستہ آواز، اپنا آواز. اور اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جاؤ گے نا، آہستہ آواز میں اللہ کے نبی پہ سلام پڑھنا. ابو بکر و عمر کی قبر کے سامنے آہستہ سلام پڑھنے، وہاں سے مکمل طور پر ہٹ جانا چاہیے. اور جو لوگ حج کو جاتے ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا. یہ بات بھی ثابت نہیں. کیسا معنی؟ حدیث کا معنی یہ ہے، جو بھی آدمی کہیں بھی، مدینے میں نہیں، جو بھی آدمی کہیں بھی 40 دن تک تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر کے منافقین کی فہرست کو اس سے نکال دے گا. یہ 40 نمازوں کو لا کر لوگوں نے کہاں مدینے سے جوڑا. اب یہ لوگ حج کو جاتے ہیں، مدینے کو جاتے ہیں، 40 نمازیں پڑھنے کی مکمل طور پر کوشش کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آخر
میں ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، احد پہاڑ ہے نا، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی پر چڑھے. یہ پہاڑ ہے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک لوہے کی دیوار طرح اس کو بنایا اللہ مدینے کی حفاظت کے لیے. ایک مرتبہ چڑھے، ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، اور جو حضرت عثمان بھی ہیں. جیسے ہی چڑھنے لگے پہاڑ لرزنے لگا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے. پہاڑ رسول اللہ کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتا. جیسے ہی اللہ کے نبی چڑھے پورا پہاڑ لرزنے لگا. آپ نے اپنا پیر مارا پہاڑ پر، کہا اے احد رک جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی ہے، صدیق بھی، اور 2 شہید ہیں. کون 2 شہید؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی عمر اور عثمان کو شہید کیا جائے گا. بہرحال اس خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہوا، ان دنوں میں مکے کی فضیلت بہت بیان کی جاتی ہے، مدینے کی فضیلت بھی ہم کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ مکے کے بعد دنیا میں اگر کوئی افضل جگہ ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شہر ہے. اس سے محبت کرنا اور جو ہے ہمارے ایمان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایمان کا ایک جز ہے. ہم نے آپ کے سامنے بتایا بدعتی اللہ کے نبی کے شان میں غلو کرتے ہیں، مدینہ کی شان میں بھی غلو کرتے ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں مدینہ سے متعلق جو صحیح حدیث ہیں ان حدیثوں کو اپنے ذہن میں رکھو. مدینہ کو جاؤ تو علماء نے جو آداب ذکر کیے ہیں ان آداب کا مکمل طور پر خیال رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو لوگ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے حج کرنے والوں کو امن و اشانتی کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر جو ہے یعنی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکے اور مدینہ کا دیدار فرمائے. جو لوگ اب تک مکہ مدینہ نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان دونوں شہروں کا دیدار کرنے اور وہاں جا کر جو ہے رہنے اور وہاں کی برکتوں کو حاصل توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقے پر چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جنت میں رسول اللہ کے ساتھ جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے اور زندگی کے جملہ میدانوں میں آپ کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.